السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہمنہ تنویر کے قلم سے تحریر کردہ ناول طوائف کی ایپیسوڈ 2۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن ضرور کلک کر دیجیے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہاں شریفوں کے لیے محفل منعقد کی جاتی ہے جسے بے شرم دوشیزائیں سجاتی ہیں۔ یہ حیا کے نخرے یہاں نہیں چلتے، جتنی جلدی سمجھ جاؤ گی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ مہر تلخی سے گویا ہوئی۔ آپ بے حیا ہیں۔ وہ جھجکتے ہوئے اس نازک حسن کے سراپے کو دیکھتے ہوئے بولی، ہاں میں بے حیا ہوں۔ مہر کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی چھائی تھی۔ وہ اشک بہاتی مہر کو دیکھنے لگی۔ مہر مزید بنا کچھ کہے باہر نکل گئی۔ ملائی جیسے پاؤں ٹھنڈے فرش پر رکھتی وہ کمرے کی جانب چلنے لگی۔ خاموشی کے راج میں پائل کی جھنکار ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ برش پکڑ کر پھر سے آئینے کے سامنے آ گئی۔ اپنا ایک ایک نقش آئینے میں دیکھنے لگی۔ آئینے پر ایک مغرورانہ نظر ڈال کر ہٹ گئی۔ حرم یار کچھ لے آؤ جا کر، یا بھوکا مارنے کا ارادہ ہے؟ آمنہ منہ بناتی ہوئی بولی، یار اب تم خود سوچو کون وہاں تک جائے اور کھانے کو کچھ لائے۔ حرم چند قدم کی مسافت پر کھڑے کینٹین والے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے بولی، مر جاؤ گی نا تم، دریا عبور کر کے جانا ہے جو تمہیں ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہے۔ آمنہ تنک کر بولی۔ چند ٹیبل چھوڑ کر دوسرے ٹیبل پر اذلان اور اس کا گروپ براجمان تھا۔ اچھا بھائی جا رہی ہوں، کیا ہو گیا؟ دوپٹہ جو سر سے ڈھلک رہا تھا، حرم اسے درست کرتی کھڑی ہو گئی۔ انشرا لب دبائے مسکراہٹ دبانے کی صحیح کر رہی تھی جس میں وہ ناکام ہو رہی تھی۔ حرم دونوں ہاتھ میں پلیٹیں پکڑے واپس اپنے ٹیبل کی جانب آ رہی تھی۔ نہ جانے اس کا دھیان کس جانب تھا جو وہ لڑکھڑائی اور نان کے ساتھ لطف اٹھانے والی دہی کی چٹنی سیدھی اذلان کی شرٹ پر جا گری، ایسے جیسے حرم نے فٹ بال سیدھا اس پر پھینکا ہو۔ اس کارروائی کے وقوع پذیر ہونے میں صرف ایک لمحہ لگا تھا۔ اذلان منہ کھولے ایک نظر حرم کو دیکھتا، پھر دوسری نظر اپنی شرٹ پر ڈالتا۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا، گردن کی رگیں ابھرنے لگی، مٹھیاں بھینچ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ حرم کو لگا اس کا جنازہ نکلنے والا ہے، سب الٹا سیدھا اسی کے سامنے ہونا ہے۔ حرم تم بھی اندھوں کی طرح چل رہی تھی، آنکھیں استعمال کر لیتی تو یہ نہ ہوتا۔ اذلان کو اپنی جانب قدم بڑھاتے دیکھ کر حرم خود کلامی کرنے لگی۔ کچھ طالبات چہرہ موڑ کر انہیں دیکھنے لگی، بھلا ایسے تماشے بھی کوئی چھوڑنا چاہے گا؟ یہ آنکھیں اس کینٹین والے کو ادھار دے کر آئی تھی کیا؟ اذلان ضبط کرتا ہوا بولا، وہ مجھے نہیں پتا تھا سامنے تم ہو۔ حرم تھوک نگلتی ہوئی بولی، وہ تو میں جانتا ہوں تمہاری آنکھیں کام کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی، ٹرسٹ می، تمہاری جگہ کوئی لڑکا ہوتا نا تو اب تک اس کا حشر نشر کر چکا ہوتا میں۔ اذلان چبا چبا کر بولا۔ حرم کیا ہو گیا؟ انشرا اور آمنہ انہیں دیکھ کر آ گئی۔ میرا خیال ہے جو پیسہ تم لوگ کھانے پر صرف کرتے ہو، اگر اس کی آنکھیں لگوا دو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ گھوری سے نوازتا حرم کی جانب جھکتا ہو بولا۔ حرم تھوک نگلتی ایک قدم پیچھے ہٹی، میں آپ کو نئی شرٹ لا دوں گی۔ اذلان کے خاموش ہوتے ہی حرم ہمت کرتی ہوئی بولی، اپنے لیے آنکھیں کیوں نہیں لے آتی؟ دل تو کر رہا ہے یہ تمہارے منہ پر مار دوں۔ اذلان نے اس کے ہاتھ میں پکڑی دوسری پلیٹ پر ہاتھ مارا اور وہ زمین بوس ہو گئی۔ ریلیکس یار، لڑکیاں ہیں۔ بکی اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہو بولا۔ حرم بوکھلا کر اذلان کو دیکھنے لگی۔ انشرا اور آمنہ بھی گھبرا گئی۔ لڑکیاں ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ سب کرتی پھریں؟ اذلان پھر سے دھاڑا۔ کہا تو ہے غلطی سے ہو گیا، حرم خفگی سے بولی۔ کیفے میں بیٹھے تمام اسٹوڈنٹس اس تماشے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ چل یار چھوڑ، سیفی اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا چلنے لگا۔ اذلان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آنکھوں میں شعلے اٹھ رہے تھے جو مقابل کو بھسم کر دیں۔ یار بھابھی بنا لینا اسے، سیفی بائیں آنکھ دباتا ہو بولا۔ بھابھی؟ اسے تو میں، اذلان دانت پیستا ہو بولا۔ یار زناش واپس آئے گی بھی یا نہیں؟ اذلان کے چہرے پر اکتاہٹ تھی۔ میں آج کال کر کے پوچھتا ہوں، وکی سنبھل کر بولا۔ اذلان ہنکار بھرتا آگے نکل گیا۔ بانی ابھی تک تم نے اسے سیٹ نہیں کیا؟ زلیخا بیگم خفگی سے بولتی ہوئی اندر آئیں۔ بیگم صاحبہ مار بھی چکی ہوں، ڈرایا بھی ہے، مہر بی بی نے بھی سمجھایا، لیکن نہیں، وہی عزت کا رونا۔ بانی بیزار سی بولی، ایک کام کرو، اسے 2 دن اعجاز کے سامنے ڈالو، دیکھنا پھر ساری عزت کے بھوت اتر جائیں گے۔ زلیخا بیگم خون خوار نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ زلیخا بیگم کی بات پر وہ اندر تک کانپ اٹھی۔ نہیں پلیز ایسا مت کریں، مجھے جانے دیں، پلیز آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دیں، میری امی انتظار کر رہی ہوں گی میرا۔ وہ روتی بلکتی ہوئی بول رہی تھی، کوئی تمہارا منتظر نہیں ہے، اب یہی تمہاری زندگی ہے، یہی جیو گی اور یہی مرو گی۔ زلیخا بیگم زہر اگلنے لگیں۔ میری امی وہ بیمار ہیں، پلیز مجھے جانے دیں، میرے سوا ان کا کوئی بھی نہیں ہے، پلیز خدا کے واسطے مجھے جانے دیں۔ وہ ہاتھ جوڑے آنسو بہا رہی تھی۔ میں اعجاز کو بھیجتی ہوں، تم اسے یہیں چھوڑ کر باہر آ جانا، دیکھنا کیسے اس کی عقل ٹھکانے لگاتا ہے وہ بولتی ہوئی باہر چلی گئی۔ زلیخا بیگم اس کی موت کی اس نوید سنا کر گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بانی کو دیکھ رہی تھی۔ بانی دروازے کو دیکھنے لگی جہاں سے اعجاز نے آنا تھا۔ بہت مسئلہ ہو گیا ہے برہان، شہبیز کی پیشانی پر شکنیں تھیں۔ کیا ہوا؟ برہان فکر مندی سے بولا۔ یار بھائی کو معلوم ہو گیا ہماری دوستی کے متعلق۔ مصطفیٰ شاہ کو؟
برہان میز پر کوہنیاں رکھتا ہوا آگے ہو گیا۔ ہاں بھائی کو، وہ اسباب میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ پھر اب تم نے کیا سوچا ہے؟ برہان ابرو اچکا کر بولا۔ بھائی کہتے ہیں شہریار کے ساتھ کام پر جایا کروں اور تم سے میل ملاپ ختم کر دوں۔ تم سوچ لو، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ برہان پیچھے ہوتا کرسی سے ٹیک لگا کر بولا۔ یار اینی کمال ہے، اسے چھوڑنے کا کیسے دل کرے گا؟ شہبیز آہ بھرتا ہوا بولا۔ چل پھر ایک چکر لگا کر آتے ہیں، مشل بھی آئی ہوئی ہے ہوٹل میں۔ برہان کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ دل تو کر رہا ہے لیکن بھائی کو اگر معلوم ہو گیا تو؟ شہبیز ششو پنج میں مبتلا تھا۔ نہیں معلوم ہوتا، وہ آج کل اپنے آفس میں مصروف ہے، باہر کی خبر نہیں اسے۔ برہان اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ اچھا یہ بتا ماحول کیسا بنایا ہے؟ شہبیز اس کے ہمراہ قدم اٹھاتا ہوا بولا۔ شیشہ تیار کر رکھا ہے، باقی اپنا انتظام خود کر لینا بھائی، وہ آنکھ دباتا ہوا بولا۔ مہر رقص کر کے واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ خاموشی میں پائل کی آواز گونج رہی تھی۔ سرخ رنگ کی روشنیوں نے راہداری کو منور کر رکھا تھا۔ مہر نے پیشانی سے بندیاں اتاری اور ہاتھ میں پکڑ کر چلنے لگی۔ خاموشی میں کسی کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ مہر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے سمجھنے میں، یہ یقیناً وہی لڑکی ہوگی۔ مہر بولتی ہوئی آگے چلنے لگی۔ دروازہ بند تھا۔ مہر نے ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے وسط میں پڑے بستر کے بائیں جانب وہ لڑکی سر گھٹنوں پر رکھے سسک رہی تھی۔ اس کی ابتر حالت اس بات کا ثبوت تھی کہ اعجاز یہاں سے جا چکا ہے۔ مہر چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ پائل کی چاپ پر اس نے سر اٹھا کر مہر کو دیکھا۔ سرخ آنکھیں، آنسوؤں سے تر چہرہ، تکلیف چہرے سے عیاں تھی۔ مہر کو اس پر ترس آ رہا تھا۔ آستین پھٹی ہوئی تھی۔ وہ کرب سے مہر کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کہا تھا ان کی بات مان لو۔ مہر کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ انہوں نے میری زندگی تباہ کر دی، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ اس نے روتے ہوئے چہرہ پھر سے گھٹنوں پر گرا لیا۔ یہ جگہ جہنم ہے، یہاں سے کوئی بھی صحیح سلامت نہیں نکل سکتا۔ مہر کے لہجے میں چوٹ تھی۔ میری امی کو میری ضرورت ہے، وہ بیمار ہیں، پلیز مجھے یہاں سے نکلوا دیں۔ مہر استہزائیہ ہنسی۔ یہاں سے نکلنے کی خواہش دل سے نکال دو۔ اگر ہم جیسے لوگ ان عزت دار لوگوں کے لیے تفریح کا سامان فراہم نہیں کریں گے تو یہ لوگ کیسے زندہ رہیں گے؟ مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ وہ تڑپ کر بولی۔ سزا تو شاید یہاں سب کو ہی مل رہی ہے، اور قصوروار وہ لوگ ہیں جو یہاں آتے ہیں، کیونکہ اگر یہ امیر طبقہ یہاں نہ آئے تو میرا نہیں خیال کوئی کوٹھا باقی رہے گا۔ مہر تلخی سے بولی۔ وہ دھیمی آواز میں کچھ بڑبڑا رہی تھی، لیکن مہر سنی انسنی کرتی باہر کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ مہر شہادت کی انگلی سے آنکھ صاف کرنے لگی۔ شاید کچھ چلا گیا تھا آنکھ میں۔ آج شاہ صاحب نہیں آئے، زلیخا بیگم فکر مندی سے بولی۔ تو باقی جو دنیا بیٹھی تھی وہ کس گنتی میں نہیں؟ مجھے فرق نہیں پڑتا وہ شاہ آتا ہے یا نہیں، مہر لاپرواہی سے بولی۔ جانتی ہو نا سب سے زیادہ شاہ صاحب ہی ہمارا خیال کرتے ہیں، اور وہی ناراض ہو گئے، زلیخا بیگم خفگی سے بولی۔ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ مہرماں زلیخا بیگم کی خفا خفا نگاہیں خود پر محسوس کرتی ہوئی بولی۔ میں نے ناراض نہیں کیا۔ مہر، ہماری نرمی کا تم ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، وہ پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ آپ بھی ہماری خاموشی کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں۔ وہ زلیخا بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ترکی بترکی بولی۔ زلیخا بیگم ضبط کرتی خاموش ہو گئیں۔ اگر مزید بحث کرتی تو بات بگڑ جاتی، اور یہی مچھلی تو پورے سمندر کی رونق تھی، اسے کیسے اپنا مخالف بنا لیتی؟ زلیخا بیگم کشمکش میں مبتلا تھی۔ مہر سونے کی تیاری کر رہی تھی اور اب بیزار سی زلیخا بیگم کو دیکھنے لگی، مانو اس کے آرام میں خلل پیدا کیا ہو اور اب باہر جانے کا بول رہی ہو۔ زلیخا بیگم اس کی آنکھوں کا مفہوم سمجھ کر کھڑی ہو گئی اور غرارہ سنبھالتی دروازے کی جانب چلنے لگی۔ مہر کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ہاتھ کو مٹھی کی شکل میں زور سے بند کر رکھا تھا، اتنی طاقت سے کہ اس کی ہتھیلی پر ناخنوں کے نشان ثبت ہو گئے۔ تماشا سمجھ رکھا ہے، مجرے سے دل نہیں بھرتا، اب یہ کام بھی مجھ سے کروانا چاہتے ہیں۔ میں بھی دیکھتی ہوں یہاں کون میری مرضی کے خلاف چلتا ہے۔ وہ ہنکار بھرتی صوفے بیڈ سے اٹھی، چلتی ہوئی دروازے کے پاس آئی اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ آج تو کیوں نہیں آیا؟ عدیل سگریٹ کا کش لیتے ہوئے بولا۔ بس کچھ مانگ رکھی ہے، اگر وہ پوری کر دیں گے تو وہاں کا رخ بھی کر لوں گا۔ شاہ لبوں سے سرمئی دھواں اڑاتا ہوا بولا۔ سیاہ اندھیری رات میں وہ دونوں چھت پر بیٹھے سگریٹ پھونک رہے تھے۔ مہتاب آج فلک پر دکھائی نہیں دے رہا تھا، شاید وہ بھی خفا تھا جیسے شاہ خفا تھا۔ چاروں سمت خاموشی کا راج تھا، ایسے میں ان کی دھیمی آوازیں اس خاموشی میں ارتعاش پیدا کرتی۔ آس پاس درخت اس وقت سیاہ دکھائی دے رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی لائٹ انہوں نے اپنی چارپائی پر جلا کر رکھی ہوئی تھی جو ان کے ارد گرد سے اندھیرے کو تمام کرنے کی صحیح کر رہی تھی۔ کیسا مطالبہ؟ عدیل تجسس سے بولا۔ کچھ خاص نہیں۔ شاہ کا انداز ٹالنے والا تھا۔ کمینے، ہم اتنے پرانے دوست ہیں اور تو ابھی بھی مجھ سے راز رکھتا ہے؟ عدیل شکوہ کنہ نظروں سے دیکھتا ہو بولا۔ جب وقت آئے گا معلوم ہو جائے گا۔ شاہ نے اس کی بات کا اثر نہ لیا۔ کوئی نہیں، تیرا بھی وقت آئے گا، عدیل کہتا ہوا سگریٹ ایش ٹرے میں مسلنے لگا۔
مجھے تو سمجھ نہیں آتی، آپ پورے گاؤں پر حکم چلاتے ہیں، ایک وہ چھوٹے پر حکم نہیں چلتا آپ سے؟ زوفی جان بیگم خفگی سے بولی۔ تم نے ہی سر پر چڑھایا ہے چھوٹے کو، اب کہاں سنتا ہے میری وہ؟ کمال صاحب کوفت سے بولے۔ میں نے کہاں سر پر چڑھا رکھا ہے؟ آپ ہی کی شہ پر وہ دندناتا پھرتا ہے۔ صبح ہونے دے، میں خود شاہ سے بات کروں گی کہ چھوٹے کو سیدھا کرے، نہ جانے ساری رات کہاں رہتا ہے۔ وہ فکر مندی سے بولی۔ مجھ سے پوچھو کہاں رہتا ہے، سب معلوم ہے مجھے۔ آغا کو لگایا تو اس کے تعاقب میں پوری رپورٹ دی ہے مجھے۔ وہ غصے سے گویا ہوئے۔ پتہ نہیں اس لڑکے کا کیا بنے گا، کل کلاں کو شادی کریں گے تو لوگ 100 باتیں بنائیں گے کہ شاہ کمال ترین کا بیٹا آوارہ گرد ہے۔ وہ افسوس سے بولی۔ ہاں تو آوارہ گرد ہی ہے، آدھا گاؤں تو جانتا ہے، اور اب خاموشی سے سو جاؤ ورنہ تمہارے چھوٹے شہبیز کا غصہ تم پر نکال دیں گے۔ وہ خطرناک تیور لیے بولے۔ زوفی جان بیگم نے خاموشی میں عافیت جانی اور دروازے کی سمت پڑھی۔ نجمہ کہاں مر گئی ہے؟ دودھ لانے کا بولا تھا اسے۔ زوفی جان بیگم کی غصے سے بھرپور آواز گونجی۔ بیگم صاحبہ آئی؟ نجمہ گھبرا کر بولی۔ آنے دو اسے، ٹانگیں توڑنی ہے اس کی، کوئی کام وقت پر نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئیں۔ کمال صاحب چشمہ لگائے حساب کتاب دیکھنے لگے۔ حرم تمہیں معلوم ہے کل سپورٹس گالا ہے؟ انشرا پرجوش انداز میں بولی۔ نہیں تو؟ حرم سادگی سے بولی۔ لو جی، یہ بتاؤ تمہیں اپنا آپ معلوم ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے بولی۔ ظاہر سی بات ہے معلوم ہوتا ہے۔ حرم نے شانے اچکائے۔ اور سب سے بڑی بات، ازلان شاہ ریس میں حصہ لے رہا ہے۔ زناش کمرے میں قدم رکھتی ہوئی چلائی۔ او زونی کیا انٹری ماری ہے؟ آمنہ اس کے گلے لگتی ہوئی بولی۔ زناش بائیں آنکھ دباتی مسکرانے لگی۔ تمہیں سب معلوم ہوتا ہے ہاں؟ حرم اسے ملتی ہوئی بولی۔ بالکل، تم بھول گئی بی بی سی نیوز ہوں میں۔ وہ شرارت سے بولی۔ تمہاری ماما کی طبیعت کیسی ہے اب؟ آمنہ بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ ہاں اب بہتر ہے، اس لیے آ گئی۔ وہ ہینڈ بیگ رکھتے ہوئے بولی۔ یار زناش صبح آ جاتی، اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ تمہارے کون سا بچے رو رہے تھے یہاں؟ آمنہ شرارت سے بولی۔ تم سب میرے بچے ہی تو ہو۔ وہ لب دبائے مسکراتی ہوئی بولی۔ زونی تمہیں کس نے بتایا کہ ازلان ریس میں حصہ لے رہا ہے؟ حرم حیرت سے بولی۔ تم لوگ یونی میں رہ کر بھی موجود نہیں ہوتے اور میں یونی میں نہ ہو کر بھی موجود ہوتی ہوں۔ وہ شرٹ کی کالر کھڑی کرتی ہوئی بولی۔ سب مسکرانے لگیں۔ ہاں بھائی تم تو زناش ہو۔ انشرا الماری سے سر باہر نکالتی ہوئی بولی۔ اچھا سب چھوڑو، یہ بتاؤ تم لوگ کیا پہن رہے ہو کل؟ وہ بالوں کا جوڑا بناتی ہوئی بولی۔ میں سوچ رہی تھی سپورٹس ڈے ہے تو پھر سپورٹس سے متعلقہ کپڑے ہوں۔ آمنہ نے سب کو دیکھنے لگی۔ یار پلیز دعا کرنا کل میرا کرش مجھے دیکھ لے، انشرا آہ بھرتی ہوئی بولی۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، زناش جھٹ سے بولی۔ زناش کی بات پر سب مسکرانے لگی۔ حرم تم کیا پہنو گی؟ زناش اس کی جان رخ موڑتی ہوئی بولی جو خاموش بیٹھی تھی۔ میں کوئی بھی پہن لوں گی جیسے روز پہن کر جاتی ہوں۔ حرم تم کل بھی شلوار قمیص پہنو گی؟ نو۔ زناش نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ پھر؟ حرم پریشانی سے بولی۔ تم بھی ہمارے جیسی ڈریسنگ کرو گی؟ میں سب کے لیے شرٹس لائی ہوں، جینس تو سب کے پاس ہے نا؟ زناش اونچی آواز میں بولی تاکہ الماری میں سر دیے انشرا بھی سن لے۔ لیکن زونی میرے پاس تو جینس بھی نہیں ہے۔ حرم کی پیشانی پر 3 لکیریں ابھری۔ تم فکر مت کرو، میں نے تمہارا انتظام کر لیا ہے۔ زونی نرمی سے مسکراتی ہوئی بولی۔ لیکن میں نے کبھی نہیں پہنی۔ حرم فکر مندی سے بولی۔ تو کیا ہوا؟ ویسے بھی تمہارے لیے میں نے شرٹ تھوڑی سی لانگ لی ہے، اسے تمہیں بھی عجیب نہیں لگے گا؟ اب ہم سب سیم پہنیں گے، میں کچھ نہیں سنوں گی، زناش حتمی انداز میں بولی۔ حرم متفکر سی لب دبائے سب کو دیکھنے لگی۔ مہر منہ اندھیرے کمرے سے نکلی۔ راہداری میں خاموشی کا راج تھا، عموماً اس وقت سب سو رہے ہوتے ہیں۔ وہ راہداری میں سیدھا چلنے لگی، پھر دائیں جانب مڑ کر لیڈنگ پر ہاتھ رکھے نیچے دیکھنے لگی جہاں روزانہ وہ مجرا کرتی۔ خاموشی میں دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ مہر نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو اس کے عقب میں جو کمرہ تھا وہاں سے رانی نکلتی دکھائی تھی۔ نازیبا لباس، دوسرے لفظوں میں نائٹی پہنے، جس کا گلا ضرورت سے زیادہ گہرا تھا، وہ قہقہہ لگاتی آ رہی تھی۔ مہر نے سانس خارج کر کے چہرہ موڑ لیا۔ مہر اس وقت ٹراؤزر کے ساتھ ٹی شرٹ پہنے ہوئی تھی۔ ایک وہی تھی اس کوٹھے پر جس کا لباس باقی سب سے منفرد ہوتا۔ مہر ہمیشہ کی مانند ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ پائل شور پیدا کر رہی تھی۔ اس کوٹھے میں صرف اس کی پائل کی آواز سنائی دیتی تھی کیونکہ باقی سب گھنگرو پہنتی تھی اور مہر نے کبھی گھنگرو نہیں پہنے تھے۔ وہ اپنی مرضی کی مالک تھی اور اپنی ہی مرضی مسلط کرتی تھی۔ بانی جو نیچے تھی سر اٹھا کر مہر کو دیکھنے لگی۔ جی مہر بی بی، مجھے پارلر جانا ہے، کلر کروانے، گاڑی تیار کروا دینا۔ جی ٹھیک ہے بی بی جی۔ بانی سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ بھوری لٹیں مہر کے رخسار پر بوسے دے رہی تھیں، مومل جیسی انگلیوں سے انہیں پرے کرتی چلنے لگی۔ آمنہ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، حرم خود کو آئینے میں دیکھتی ہوئی بولی۔ ڈائر ولفز کے نام کی آدھی آستین والی ٹی شرٹ پہنے جس پر بنا آستین والی شرک پہنے رکھی تھی جو گھٹنوں تک آ رہی تھی۔ کچھ بھی عجیب نہیں لگ رہا، بلکہ تم تو بہت اچھی لگ رہی ہو زونی، دیکھو ذرا اسے۔ آمنہ حرم کا رخ زناش کی جانب موڑتی ہوئی بولی۔ واہ حرم، کمال لگ رہی ہو۔ زناش کی آنکھوں میں ستائش تھی۔
سیاہ سٹیپ میں کٹے بالوں کو ٹیل پونی کی شکل میں قید کر رکھا تھا۔ میک اپ کے نام پر صرف پنک کلر کی لپسٹک لگا رکھی تھی جو اس کے گندمی رنگ کو پرکشش بنا رہی تھی۔ اپنی تمام تر معصومیت لیے وہ دلکش لگ رہی تھی۔ مجھے تو اچھا نہیں لگ رہا یہ، وہ شرٹ پکڑتی ہوئی بولی۔ میں چینج کرنے جا رہی ہوں۔ حرم الماری کی جانب بڑھتی ہوئی بولی۔ خبردار اگر تم نے چینج کرنے کا نام لیا تو۔ انشرا اس کی راہ میں آتی ہوئی بولی۔ حرم بے چارگی سے اس کو دیکھنے لگی۔ اتنی پیاری لگ رہی ہو، فضول میں ناشکری کرتی ہو، وہ خفگی سے بولی۔ ہاسٹل سے نکلنا ہے بھی یا نہیں؟ زناش دروازے میں کھڑی ہو کر بولی۔ حرم جو منہ بسورے کھڑی تھی، آمنہ اس کا بازو پکڑ کر دروازے کی جانب چلنے لگی۔ وسیع و عریض گراؤنڈ میں ایک جانب سٹیج بنایا ہوا تھا تو اس کے دائیں جانب بیٹھنے کی جگہ تھی جس کے سامنے ریس کے لیے ٹریک بنایا گیا تھا۔ دوسری سمت میں سیک ریس کا انتظام کیا گیا تھا۔ حرم خود میں سمٹ کر چل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے سب مجھے ہی دیکھ رہے ہیں، وہ گلے میں اسکارف ڈالتی ہوئی بولی۔ تم پاگل ہو حرم، ہم اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے آئے ہیں، آمنہ آہستہ آواز میں بولی۔ نگاہوں کے عین مقابل اذلان اور اس کا گروپ کھڑا تھا۔ وہ سب بھی ڈائر وولف کے نام کی ٹی شرٹس پہنے ہوئے تھے۔ اذلان کچھ بول رہا تھا جب اس کی نظر ان سب پر پڑی۔ حرم وسط میں تھی، دائیں جانب زناش اور بائیں جانب آمنہ تھی۔ انشرا ان کے عقب میں اپنے کرش کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اذلان دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ستائش تھی، پسندیدگی تھی اور خوشی بھی۔ لب دھیرے سے مسکرائے اور اس نے نظروں کا زاویہ موڑ لیا۔ زناش بھی مسکرا رہی تھی۔ وہ سب آ کر بیٹھ گئیں۔ سب سے پہلے ریس کا ریس میں شریک اسٹوڈنٹس نے ہاتھ زمین پر رکھے، سیٹی کی آواز گونجی اور سب بھاگنے لگے۔ سب اپنی اپنی ٹیم کے ممبر کو پکار رہے تھے۔ آوازیں ہی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ حرم چہرے پر سنجیدگی سجائے اذلان کو دیکھ رہی تھی جو سب سے آگے نکل رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اختتامی لائن تک آ گیا۔ دونوں ہاتھ کھولے وہ آگے آیا اور ریبن نیچے کر گیا۔ نعرے سنائی دینے لگے، شور پہلے سے کئی گنا بڑھ گیا۔ اذلان کے گروپ نے اسے کندھے پر اٹھا لیا اور اس کی گردن فخر سے مزید تن گئی۔ لاشعوری طور پر اذلان کی نظر حرم کے گروپ پر گئی۔ زناش مسکرا رہی تھی، اذلان بھی مسکرانے لگا۔ حرم جو اذلان کو دیکھ رہی تھی اس کی نظریں محسوس کر کے سٹ پٹا گئی۔ سب آ کر اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اب باری آئی رسہ کشی کی۔ ایک طرف سینئر تو دوسری طرف جونیئرز۔ مقابلہ برابری کا تھا، دونوں ہی سر توڑ کوشش کر رہے تھے جیتنے کی۔ جونیئر کا پلڑا باری ہوا، انہوں نے جھٹکے سے رسی کھینچی اور تمام سینئر لائن پار کر کے ان کی جانب آ گرے۔ گراؤنڈ میں پھر سے شور سنائی دینے لگا، نعرے بازی ہونے لگی، مانو جنگ کا میدان بنا رکھا تھا۔ اب چلتے ہیں سیک ریس کی طرف۔ پروفیسر مائک کے سامنے کھڑے بول رہے تھے۔ ریس میں شریک طالبات نے بوری میں پاؤں ڈالے اور ناف تک لا کر بوری اوپر سے باندھ لیا۔ سیٹی کی آواز گونجی اور وہ سب چھلانگیں لگانے لگے۔ جونیئرز کا ایک کھلاڑی منہ کے بل زمین پر جا گرا، باقی سب اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ شاید جونیئرز کی قسمت اچھی تھی، اس ریس کے فاتح بھی وہی کہلائے۔ زونی چلو کچھ کھانے چلتے ہیں، حرم پروفیسر کو دیکھتی ہوئی بولی جو فاتح کو چیخ چیخ کر پکار رہے تھے۔ بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، چلو چلتے ہیں۔ زناش کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ یار جلدی چلو نا، میرا کرش بھی کیفے کی جانب گیا ہے۔ انشرا سب سے آگے نکلتی ہوئی بولی۔ سچی یا ویس کے پیچھے پاگل ہے، آمنہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ حرم اور زناش دونوں مسکرانے لگیں۔ اتفاق سے اذلان کا گروپ بھی کیفے میں ہی براجمان تھا۔ آج میں کچھ لینے نہیں جاؤں گی۔ جو ہی حرم کی نظر اذلان سے ٹکرائی وہ فوراً بول پڑی۔ آمنہ نے چہرے کا زاویہ موڑا اور اذلان دکھائی دیا تو بے ساختہ قہقہہ لگاتی حرم کو دیکھنے لگی جو ہونک زدہ سی کھڑی تھی۔ یار انسان ہی ہے وہ، زناش کہتی ہوئی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ مجھ پر تو کسی آتش فشاں پہاڑ کی مانند پھٹا ہے، حرم منہ بناتی بیٹھ گئی۔ انشرا بے چینی سے اویس کو دیکھ رہی تھی۔ یار یہ لڑکی کون ہے اس کے ساتھ؟ وہ آنکھیں چھوٹے کیے بولی۔ یار دھواں اٹھ رہا ہے نہیں؟ آمنہ شرارت سے بولی۔ منہ توڑ دینا ہے میں نے کوئی فضول گوئی کی تو، اب بتاؤ یہ لڑکی کون ہے؟ انشرا خون خوار نظروں سے گھورتی ہوئی بولی۔ بہن تیری سوتن ہے، انشرا نے لقمہ دیا۔ نہ کر یار، انشرا مظلومیت سے بولی۔ کیوں نہ کروں؟ زناش قہقہہ لگاتی ہوئی بولی۔ اذلان لب دبائے انہیں دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں آج نگاہ بار بار ادھر اٹھ رہی تھی۔ بھائی پیار بیار تو نہیں ہو گیا؟ سیفی ان کی نظروں کا تعاقب کرتا ہو بولا۔ ہاں بالکل تیری بیٹی سے جو کچھ ہی دن میں اس دنیا میں آئے گی، اذلان جل کر بولا۔ بغیرت ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، سیفی معصومیت سے بولا۔ جلدی کر پھر میں انتظار کر رہا ہوں تیری بیٹی کا، اذلان بائیں آنکھ دباتا ہو بولا۔ لعنت ہو کمینے، سیفی جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ اسے دیکھ کر سب قہقہے لگانے لگے۔ زونی تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اس چڑیل بلو باندری کا؟ انشرا جل بھن کر بولی۔ امی کا فون آ رہا ہے، میں بھی آئی، حرم کہتی ہوئی چلی گئی۔ اذلان کی نظر زناش سے ہوتی حرم پر گئی۔ کدھر بھائی؟ بگی کھڑا ہوتا ہوا دیکھ کر بولا۔ حساب چکتا کرنے، اذلان کہتا ہوا چل دیا، چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ یار میں نے سوچا تمہارا دل ٹوٹ جائے گا اگر میں تمہیں بتا دوں کہ اویس کی گرل فرینڈ ہے، زناش اذلان کو دیکھتی ہوئی بولی۔ تو پھر اب کیوں بتایا؟ نہ بتاتی مجھے لا علم ہی رہنے دیتی، وہ چہرہ ٹیبل پر گراتی دہائی دیتی ہوئی بولی۔ اب تو دل میں دراڑ آ گئی تو میں نے سوچا ٹوٹ ہی جائے، زناش قہقہہ لگاتی ہوئی بولی۔ آمنہ بھی لب دبائے مسکرا رہی تھی۔
ہائے کمینہ دیکھ ہی نہیں رہا۔ انشرا اویس کو دیکھتی ہوئی بولی جو اب تنہا بیٹھا تھا۔ اور وہ کمینہ جو دیکھ رہا ہے اس کا کیا؟ آمنہ بائیں جانب بیٹھے لڑکے کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ انشرا اور زناج دونوں نے بیک وقت اس سمت دیکھا۔ مقابل نے بھرپور انداز میں دانتوں کی نمائش کی۔ بے غیرت کیسے دیکھ رہا ہے، گٹر میں گرے میری بلا سے۔ انشرا بولتی ہوئی پھر سے اویس کو دیکھنے لگی۔ شاہ صاحب آپ اس وقت؟ زلیخا بیگم دوپہر میں انہیں یہاں دیکھ کر گھبرا گئی۔ بالکل، میں نے سوچا بہت وقت برباد کر لیا، اب مزید نہ کیا جائے۔ شاہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے آرام دہ انداز میں بیٹھا تھا۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگایا بازو صوفے کی پشت پر رکھے زلیخا بیگم کو دیکھتا ہوا بولا، میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات۔ زلیخا بیگم نے مسکرانے کی صحیح کی لیکن مسکرا نہ سکی۔ مہرماں جو ابھی پالر سے واپس آئی تھی شاہ کو زلیخا کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ چادر کمرے میں پھینک کر وہ زلیخا بیگم کے کمرے کی جانب چلنے لگی۔ یہ چیک خالی ہے، جتنی چاہیں رقم لکھیں، مہرماں میری ہے اب۔ شاہ دو ٹوک انداز میں بولا، حضور کچھ تو رحم کریں مجھ غریب پر۔ وہ شاہ کے ہاتھ میں لہراتا ہوا چیک دیکھ کر بولی۔ شاہ تیکھے تیور لیے اسے گھورنے لگا، تم ہو کون میری قیمت لگانے والی؟ مہرماں دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر آئی۔ شاہ مصطفیٰ کمال نے کوئی چٹی نظر اس پر ڈالی۔ مہرماں تم باہر جاؤ، ہم بات کر رہے ہیں نا۔ زلیخا بیگم نے بات سنبھالنی چاہی۔ بتاؤ مجھے، تم کیا سمجھتے خود کو جو میرا سودا کر رہے ہو؟ مہرماں اس کے عین مقابل آ گئی۔ شاہ کھڑا ہو گیا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اس ذلت سے نجات دلا رہا ہوں۔ وہ چبا چبا کر بولا، مجھے آزادی دلوا کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ بہت اچھے انسان ہو، اتنے ہی پاک باز ہو تو یہاں کیا کرنے آتے ہو؟ تم جیسے مردوں کو ہم طوائف سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ چہرے پر تلخی اور لفظوں میں حقارت۔ شاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم ایک طوائف ہو کر مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ وہ غرایا۔ یہ تمہارے باپ کی ملکیت نہیں، نہ ہی مہرماں تمہاری جاگیر ہے جس کا تم سودا کرو۔ مہرماں کی آواز بھی دیواروں کو پھلانگنے لگی۔ زلیخا بیگم حیران پریشان سی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ سودا تو تمہارا ہوگا، بلکہ ہو چکا ہے، جاؤ گی تم میرے ساتھ ہی۔ شاہ اس کی بازو دبوچتا ہوا بولا۔ وہ نازک حسن کا سراپا اس کی مضبوط گرفت پر بھی اف نہ کر سکی، بلا کی سختی تھی۔ زلیخا بیگم یہ چیک جب دل چاہے کیش کروائیں، اپنی چیز میں لے جا رہا ہوں۔ وہ چیک ٹیبل پر پھینکتا زہر آلود نظروں سے مہرماں کو دیکھتا ہوا بولا، تم جیسے مردوں بہت بول لیا، اب مزید ایک لفظ نہیں۔ شاہ نے اس کی کلائی